حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے پیغمبر گزرے ہیں، اللہ کے نبی حضرت عزیر، کتنا پیارا نام ہے، کیا نام میں نے کہا ہے بھائی؟ عزیر علیہ السلام۔ ایک بادشاہ نے بنی اسرائیل کی ایک بستی کو تباہ کر دیا، ملیا میٹ کر دیا، ختم کر دیا بالکل ہی، نام نشان ختم، بندے ختم ہو گئے، مکان ختم ہو گئے، درخت ختم ہو گئے، ہر چیز ختم ہو گئی۔ آپ سفر پہ جا رہے تھے، وہاں سے گزرے، تو جب وہاں سے گزرے تو دیکھا، عرض کی قال انا یحیی، یا اللہ تو اس کو کیسے زندہ کرے گا، یہ تو سارے ختم ہو گئے ہیں، تباہ ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام پر موت طاری کر دی۔ آپ کا گدھا بھی ساتھ تھا، آپ ایک درخت کے ساتھ آپ نے گدھے کو باندھا، تھوڑی دیر آرام کرنا تھا، فجر کے بعد اور دوپہر سے پہلے کا ٹائم تھا، یوں سمجھ لیں چاشت کا ٹائم تھا۔ تو آپ نے وہ گدھا مبارک جو تھا، اللہ کے، یہ قرآن کا واقعہ بیان کر رہا ہوں، قصہ کہانی نہیں ہے، تو وہ اس حضرت عزیر علیہ السلام نے وہ گدھا مبارک جو نا درخت کے ساتھ باندھ دیا، تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں نا، کیلولا کرتے ہیں دوپہر کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت طاری کر دی۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے پاس کھانا تھا، آپ نے کھانا جو ہے درخت کے ساتھ لٹکا دیا اور گدھا مبارک باندھ دیا، کھانا بھی لٹکا ہوا ہے، گدھا بھی باندھا ہوا ہے، اور حضرت عزیر علیہ السلام پر اللہ نے موت طاری فرما دی۔ ایک گھنٹہ نہیں، ایک دن نہیں، ایک سال نہیں، ایک مہینہ نہیں، 100 سال۔ کتنا بھائی؟ بولو، اللہ کا قرآن ہے، کتنا؟ 100 سال تک۔ بتاؤ یار، گرمی بھی آئی، سردی بھی آئی، جانور بھی، پرندے بھی، درندے بھی، باغ تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو ہر چیز سے محفوظ رکھا۔ اللہ نے پردہ ڈال دیا، نہ پرندوں کو نظر آئے، نہ درندوں کو نظر آئے، نہ جانوروں کو نظر آئے، نہ سردی لگی، نہ گرمی لگی۔ قرآن ہے، دنیا کے کسی مولوی سے پوچھ لینا کہ 100 سال، اگر یار ایک دن تدفین میں لیٹ ہو جائے، بندہ فوت ہو جائے تو کتنا پریشانی ہوتی ہے۔ لوگ برف کے بلاک لے کے آتے ہیں، کہتے ہیں یار بدبو نہ پھیل جائے، بچہ باہر سے آئے گا، ہم نے جنازہ لیٹ کروانا ہے، برف لے آؤ، ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ لیکن 100 سال کچھ نہ ہوا، بدن کو کچھ بھی نہ ہوا۔ اس سے مجھے لگتا ہے ہمارا عقیدہ بالکل ظاہر ہو رہا ہے۔ جی حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال لیٹے رہیں، ان کا بدن سلامت رہے، تو پھر ہمارے آقا کی شان کیا ہوگی؟ ہیں ہمارے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پھر حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے زندہ کیا، اٹھایا، ختم نہیں ہوئے 100 سال کے بعد۔ پھر اللہ نے پوچھا، قال لبثت یوما او بعد یوم، تو حضرت عزیر علیہ السلام نے عرض کیا ہے مالک بس 1-2 گھنٹے۔ کتنے؟ بس ایک تھوڑا سا ٹائم، بعدن او بعد یوم، یعنی کہ دن کا تھوڑا سا حصہ میں سویا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، پیارے نہیں 100 سال ہو گیا ہے۔ ثم منظر الی طعامک وشرابک لم دیکھو تمہارا وہ کھانا لٹکا ہوا ہے۔ ثم منظر الی طعامک، دیکھو قرآن ہے یہ، دیکھو جو تم نے کھانا لٹکایا تھا، کھانا بھی ٹھیک ہے۔ منظر الی حمارک، آپ کے گدھے کو دیکھا تو گدھا مرا ہوا تھا۔ کہتے کھانا کیوں خراب نہ ہوا؟ نبی کریم علیہ السلام کے غلام ہو تے حضرت عزیر علیہ السلام کی نگاہ خاص کھانے پہ تھی، اس لیے کھانا خراب نہ ہوا۔ جس پر نبی کی خاص نظر ہو اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوتا، اس کا بدن بھی خراب نہیں ہوتا۔ کھانا 100 سال تک، ہم 2-4 دن کھانا کچن میں رکھ دیں، فریج میں نہ رکھیں تو کھانا کیا ہو جاتا ہے بھائی؟ لیکن 100 سال کھانا لٹکا رہا۔ کسی مولوی سے پوچھ لینا، کسی سے پوچھ لینا، تو کیا کھانا بھی ٹھیک رہا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا 100 سال ہو گیا ہے، تو کہتا تھا کہ کیسے زندہ کرے گا؟ جیسے تجھے کیا، اٹھو سامنے دیکھو اپنے گدھا مبارک کو، تو گدھا مبارک کو دیکھا تو اللہ نے اس پر ہڈیاں چڑھیں، گوشت چڑھایا، وہ گدھا مبارک بھی زندہ ہو گیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام وہاں بیٹھے، جب یہ واقعہ پیش آیا، آپ کی عمر تھی 40 سال۔ کتنی عمر تھی؟ 40 سال۔
آپ کا ایک بیٹا تھا، اس کی عمر تھی 18 سال، اس کو گھر چھوڑ کے آئے تھے، 18 سال عمر تھی۔ جب آپ گھر پہنچے 100 سال کے بعد، 18 اور 100 118، جب آپ گھر پہنچے تو آپ کے بیٹے کی عمر 118 سال تھی، آپ کے پوتے بھی بوڑھے ہو گئے تھے، پوتے بوڑھے ہو گئے تھے، باپ 40 سال کا ہے، بیٹا 118 سال کا ہے۔ علماء نے لکھا ہے، بڑا لطیف جملہ، بڑا اچھا لگا ہے، بڑا اچھا لگا ہے، فرماتے ہیں یہ پہلا باپ ہے جو بیٹے سے چھوٹا ہے، کیونکہ آپ تو ویسے 40 سال کے تھے، 100 سال کے بعد بھی 40 سال کے تھے، جب اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دکھایا 40 سال کے تھے، پھر 100 سال جو ہے سوئے رہے، 100 سال کے بعد اٹھے، پوتے بوڑھے ہو گئے تھے، بیٹا جو تھا، آپ تلاش کرتے کرتے نقشے بدل گئے، مکان بدل گئے، جب آپ پہنچے تو اندازے سے پہنچے تو دروازے پہ ایک دستک دی اندازے سے، تو ایک بوڑھی عورت 120 سال اس کی عمر تھی، وہ آپ کی لونڈی تھی، اس وقت جوان تھی، ینگ تھی اس وقت، دروازہ اس نے کھولا تو اس وقت بوڑھی ہو گئی تھی۔ آپ نے فرمایا عزیر کا مکان یہی ہے، عزیر کا مکان یہی ہے، تو وہ رو پڑی، کہنے لگی کتنی مدت ہوئی ہے عزیر کا کسی نے نام نہیں لیا، تو کتنا اچھا ہے کہ عزیر کا نام تو نے لیا ہے، وہ تو میرا آقا تھا، میرا مالک تھا، میں اس کی باندھی اور اس کی لونڈی ہوں، کتنا اچھا ہوا کہ آپ نے نام لیا۔ تو آپ نے فرمایا پریشان ہو رہی ہو، میں وہی عزیر تو ہوں، میں وہی عزیر تو ہوں۔ اس نے کہا میں نہیں مانتی، وہ تو کب سے گم ہو گئے ہیں، پتہ نہیں کتنا سال گزر گئے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، وہ تو گم ہو گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا یقین کر میں عزیر ہی ہوں، 100 سال گزر گئے تھے، 100 سال پرانی بات تھی۔ جب یہ آپ نے فرمایا تو اس عورت کی آنکھیں ختم ہو گئی تھی، بوڑھی ہو گئی تھی، اندھی ہو گئی تھی، اس نے کہا اگر تم وہی عزیر ہو تو پھر اپنے رب سے دعا کرو اللہ مجھے آنکھیں دے دے، میں مان جاؤں گی تم عزیر ہی ہو، دعا کرو۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، التجا کی، یا اللہ اس بوڑھی کی آنکھیں لوٹا دے۔ نبی دعا مانگے، محبوب دعا مانگے، اللہ خالی لوٹا دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بس یہ دعا کرنے کی دیر تھی، اللہ نے آنکھیں عطا فرما دی۔ وہ بڑی خوش ہو گئی، اسے یقین ہو گیا، اس نے ہاتھ پکڑا، اہل خانہ کے پاس، بچوں کے پاس لے گئی، وہ بھی یقین نہیں کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا میں آپ کو تورات سناؤں؟ آسمانی کتابیں جو تھیں صرف نبی کو یاد ہوتی تھی، تورات، زبور، انجیل، میں نکتہ پیش کر رہا ہوں، کام آئے گا زندگی میں۔ امت کو یاد کتاب یہ ایک واحد تحفہ قرآن پاک کا ہے، 8 سال کا بچہ بھی سینے میں لے کے پھر رہا ہے، 10 سال کا بچہ بھی قرآن کا حافظ ہے، 12 سال کی بچی قرآن کی حافظہ ہے۔ یہ قرآن کا معجزہ اور قرآن کا اعجاز ہے، ورنہ جو آسمانی کتابیں تھیں وہ نبی کو یاد ہوتی تھی۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام کی وہ سواری مبارک، فرمایا قیامت کے دن یہ سواری جس پہ آپ سفر کر رہے تھے اور یہ واقعہ پیش آیا، یہ سواری قیامت کے دن جنت میں جائے گی۔